अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सैफ़ अली और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ एक सेशन जिसमें एएमयू के क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर को कवर करा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपके 6 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करा चुका हूँ और इसमें इंशाल्लाह मैं आपके पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह यहीं पर ये सेशन ख़त्म भी हो जाएगा। हम शुरू करेंगे 2013-14 से, क्योंकि इससे पहले 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबके क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी कवर कर रखा है। यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तकरीबन 6 साल के। इंशाल्लाह इससे पहले के जितने क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपके सामने वो इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी उर्दू थोड़ी सी वीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं पहले भी कई मरतबा बोल चुका हूँ कि आप जाइए प्ले लिस्ट में क्लास 6 की और उसमें जाके देखिए। इंशाल्लाह जब आप उसे देखेंगे तो आपको ख़ुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये हमारे लिए बेहतर है और ये हमारे हक़ में बेहतर है। अगर मैं इसे पढ़ लूँगा या मैं इसे पढ़ लूँगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है और इससे हमारा आराम से एएमयू के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो आइए हम बातों को आगे ना बढ़ा के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का सवाल ये है, क्योंकि 2013-14 में आप क्लास 6 के अंदर भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उसमें पहले ऐसा होता था कि 2013-14 के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक है, किसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था, उसमें ऑब्जेक्टिव काफ़ी कम होता था। ज़्यादातर ऐसे ही हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, तालीम की अहमियत को 6 जुमलों में बयान कीजिए। 6 जुमलों में यानी 6 सेंटेंस के अंदर तालीम की अहमियत यानी तालीम का इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले तो आप ये ले सकते हैं कि तालीम हर इंसान पर सीखना फ़र्ज़ है। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा कि तालीम से इंसान इंसान बनता है। तीसरा जुमला ये हो जाएगा, तालीम से इंसान तरक्की की राह पर गामज़न होता है या तरक्की की तरफ जाता है। तालीम से इंसान हर उस शय को पा सकता है जिसकी पाने की वो ख्वाहिश रखता है। तालीम एक रोशनी है, पांचवा ये हो जाएगा। और छठा ये हो जाएगा कि तालीम ही एक ऐसी शय है जिससे दुनिया का हर मकाम हासिल किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, आप ख़ुद से भी बना सकते हैं। आप ख़ुद से बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। आगे पढ़ते हैं हम। मुंदरजा जेल अल्फाज को सही तरीक़े से लिखिए। सही तरीक़े से इसके अंदर लिखना है तो सबसे पहले ये अरबी लिखा हुआ है, ये वाला जो है अरबी, ये इस तरह लिखा जाएगा अरबी। ठीक है ना। तो हम दूसरा देखते हैं, असली वाला। ये असली भी गलत लिखा है। असली इस तरह लिखेंगे, अलिफ आएगा, फिर स्वाद आएगा, फिर लाम आएगा, फिर ये आ जाएगा। यानी उसमें सीन लिखा हुआ है, सीन की जगह स्वाद आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चुकंदर, खाने वाला चुकंदर होता है लाल लाल, खाया है कभी? अगर ना खाया हो तो अपनी अम्मी से बोलिएगा, आपकी अम्मी ला के आपको देंगी। चुकंदर, ये चे आएगा, फिर बड़ा काफ आता है चुकंदर में। ठीक है, चुकंदर। ठीक है, चुकंदर है ना। ठीक है, अब ये है इंतज़ाम। तो इसमें इंतज़ाम में कुछ गलत है। इंतज़ाम जो है ये वो इस तरह लिखेंगे, अलिफ नून ते, जो वहाँ जे लिखा हुआ है ना, जे की जगह आएगा ज़्वा, ज़्वा के बाद अलिफ आएगा, फिर हो जाएगा मीम। आइए नुक्ता लगा देते हैं यहाँ पे, हो गया इंतज़ाम। ठीक है, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज के वाहिद जमा लिखिए। वाहिद जमा इसके किस तरह लिखने हैं, यानी मुल्क की जमा ममालिक हो जाएगा, ममालिक। ठीक है, और खुतबात की जमा खुतबा हो जाएगा, और हक़ की जमा हुकूक हो जाएगा। ठीक है, और हुक्काम की जगह हाकिम हो जाएगा। मैंने कई बार तब आपको पहले भी बताया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। AMU कॉलेज का पूरा नाम बताइए। तो AMU पूरे कॉलेज का नाम है मोहम्मदन इंग्लो
اورینٹیل کالج، یہ آپ کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کرا چکا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے جائیں گے یعنی پچھلی والی ویڈیو میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں سے اس کا پورا نام ہے محمدن انگلو اورینٹیل کالج. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. شیخ محمد اقبال کا پورا نام علامہ اقبال کا پورا نام لکھیے. تو ان کا علامہ اقبال صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیے. ان کا پورا نام ہے شیخ محمد، اور اقبال تو لکھا ہوا ہے اقبال. اس پہ رائٹنگ صحیح نہیں آتی ہے، کوئی نہیں، آپ کو صرف سمجھانا ہے، رائٹنگ کو نہیں دکھانا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بس اس میں جو ہے اتنے ہی کوشچن ہیں. اب اگلے ایئر کے کوشچن پیپر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں صحیح سے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، آپ کی اسکرین کے سامنے ہے اگلے کوشچنس. ہاکی کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا. ہاکی کا جادوگر دھیان چند کو کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ دھیان چند صاحب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ اسے یاد رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت محل کا اصلی نام کیا ہے؟ حضرت محل کا آپ کو پتہ ہے سب کو، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ کیا ہے ذرا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے. ان کا اصلی نام ہے محمدی بیگم. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. متضاد الفاظ کا کون سا جوڑ صحیح نہیں ہے؟ کون سا جوڑ صحیح نہیں، یعنی کون سی چیز جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ وفا بے وفا، وفا نے بے وفائی کی ہے. سوال جواب تو یہ بھی ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے، یہ دونوں بھی اپوزٹ ہیں. بھلائی برائی، بھیا جو بھلائی کرے گا وہ برائی بھی تو کرے گا ہی. خیر، اعتماد بھروسہ، یہ دونوں ایک ہی الفاظ ہے. آپ اعتماد کہہ لیجئے یا بھروسہ کہہ لیجئے. تو اس میں سے ہمارا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ اعتماد بھروسہ ہو جائے گا. باقی سب کاٹو سسروں کو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم. تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے لکھا؟ تو تہذیب الاخلاق آپ نے کتاب کے اندر بھی اپنا پڑھا ہوگا. تہذیب الاخلاق بہت مشہور ہے اور سر سید احمد خان صاحب قبلہ کا ہے اور بہت اچھا رسالہ ہے. شاعر مشرق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو سب جانتے ہیں بھیا، چاچا اقبال کو کہا جاتا ہے شاعر مشرق. ٹھیک ہے. ملک کا پہلا ہاکی کلب کہاں قائم ہوا؟ ملک کا پہلا ہاکی کلب کہاں قائم ہوا؟ تو وہ پہلا ہاکی کلب جو ہے کلکتہ کے اندر قائم ہوا. ٹھیک ہے، نواب آف بنگال. جو لفظ اسم کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو پہلے بھی آپ کو کئی بار بتائے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا. پروناؤن کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت محمد نے فرمایا فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے بارے میں، اپنی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ٹھیک ہے. اخبار انقلاب کے ایڈیٹر کون تھے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب قبلہ وہ اس کے ایڈیٹر تھے. آگے بڑھتے. مدعی کا کیا مطلب ہے؟ مدعی کا مطلب ہوتا ہے حق جتلانے والا، یعنی کوئی اس کو بات حق پتہ ہے تو اس بات کو جتلاتا ہے، اسے بتاتا ہے، ثابت کر کے رہتا ہے، مانتا نہیں ہے. وہ انصاف کرنے والے کو نہیں بولیں گے، گواہی کرنے والا ہو نہیں سکتا، چغلی کرنے والا تو ویسے بھی جنت میں نہیں جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کرا دیا تھا، دلی میں پیدا ہوئے تھے وہ. بی آمینہ کون تھی؟ تو بی آمینہ جو تھیں وہ، یہ اس طریقے سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کس کی والدہ کا نام تھا بی آمینہ. یہ کبھی کبھی کوشچن ادھر ادھر گھما دیتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی مائنڈ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. کوشچن جب بھی آپ یاد کریں تو بہت دماغ لگا کے یاد کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ادھر ادھر گھما دیا جائے اور آپ کوشچن میں ادھر سے ادھر ہی گھومتے رہیں، ہے نا، ایسا نہ کریں. تو بی آمینہ کون تھی؟ تو بی آمینہ محمد علی کی والدہ تھیں، یعنی محمد علی کی امی کا نام تھا. عظیم آباد کس شہر کا نام تھا؟ تو عظیم آباد لکھنؤ کا نام تھا. ٹھیک ہے. آئیے لاسٹ میں ہم آپ کو تھوڑی سی گرامر کے بارے میں بتا دیتے ہیں. فائل کسے کہتے ہیں؟ فائل
کام کرنے والے کو کہتے ہیں. عام یاد کر لیجئے, کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں, تاکہ آپ کو آنے والے ایئرس کے اندر جو آپ پیپر دیں گے اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, تاکہ تھوڑا سا گرامر آپ سمجھ لیجیے. فائل کسے کہتے ہیں, کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں. مفعول کسے کہتے ہیں, جس پر فائل کا فعل واقع ہو. ٹھیک ہے, اس مثالوں میں لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے, خوب آرام سے یاد کر لیجیے, یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, رٹ لیجیے صحیح سے. اس میں معرفہ یا اس میں خاص کسے کہتے ہیں, کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں, کسی عام آدمی کو, عام جگہ کو, عام چیز کو اس میں نکرہ بولتے ہیں. زمانہ ماضی گزرا ہوا زمانہ, پاسٹ کو بولتے ہیں. زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ. ٹھیک ہے, اور اس میں زمانہ حال کے بارے میں نہیں, اچھا اوپر ہے زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے, جسے ہم پریزنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, واحد کسی ایک شخص یا چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہو جسے ہم انگلش میں سنگولر بولتے ہیں. جمع ایک سے زیادہ کو, جسے بہووچن یا پلورل بھی بولتے ہیں. میسکولن جینڈر مذکر کو بولتے ہیں. فیمنین جینڈر تو یہ عورتوں کو بولتے ہیں, لڑکیوں وغیرہ کو بولتے ہیں نا. قواعد زبان کو صحیح طور پر لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور قواعد مقرر تھی, یعنی رول جو ہوتے ہیں گرامر کے, اسے قواعد بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں. موضوع وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, فار ایگزامپل جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا کوئی معنی ہے, بے معنی باتیں نہیں ہیں یہ. اور یہاں پر مہمل لکھنا تھا, یہ پرنٹنگ کی وجہ سے ہو گیا ہے, یہاں مہمل لکھنا تھا, سوری. مہمل اس طرح لکھا جائے گا, مہمل, یہ آ جائے گا یہاں پہ, دوبارہ لکھ دیتا ہوں, میم ہے میم لام, ایسے ہو جائے گا مہمل. ٹھیک ہے, تو مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں نا کتاب وتاب, تو اس میں وتاب دیا ہے. دانی اس طرح ہو جائے گا. واسطہ مطلب جس کا کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کلمے کی 5 قسمیں ہیں. اسم ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے, حرف ہوتا ہے, صفت ہوتا ہے, ضمیر ہوتا ہے. اسے میں نے آپ کو ڈسکس کرا ہی رکھا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں, فعل کریا کو کہتے ہیں, اور حرف پریپوزیشن کو کہتے ہیں, صفت ایڈجیکٹیو کو کہتے ہیں جو کسی کی صفت بیان کرتا ہے, کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے. ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اسے صحیح سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا صحیح سے سمجھ لیں, تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی دقت نہ ہو, اور آپ آسانی کے ساتھ اے ایم یو کا کوشچن پیپر حل کر سکیں اور اپنی ایک سیٹ اے ایم یو کے اندر بنا سکیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سیشن بہت پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, کچھ سمجھ میں اگر نہ آ رہا ہو تو, اور ہمارے پلیٹ فارم سے جڑیے, ہم سے جڑیے. اب میں آپ سے الوداع چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.